الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها آمنوا لا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے فاصابہ وابل فترکہ صلدا اب اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے پتھر کر چھوڑا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ یہاں اس سے پچھلی آیت میں بھی یہی اس طرح کا مفہوم تھا اور اس آیت میں بھی اسی طرح کا ایک مفہوم بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر صدقہ کیا ہے، اگر کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے، بھلائی کا کوئی کام کیا ہے، نیکی کی ہے، تو اب اس کے پیچھے احسان جتلانا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے صدقہ کر کے یا نیکی کر کے، یا اس کو تکلیف دینا اس صدقے یا اس نیکی کی وجہ سے، تو یہ بندے کے اس عمل کو ضائع کر دیتا ہے اور اس کا ثواب اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو پاتا۔ اس کی مثال منافق کی طرح دی گئی ہے کہ اس کی مثال ایسے بیان کی گئی ہے جیسے ایک پتھر پر بندے کو مٹی نظر آ رہی ہے، پتھر ہے اس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے، اب بارش پڑتی ہے زوردار تو وہ مٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور نرا صرف پتھر ہی رہ جاتا ہے۔ تو اس کی مثال منافق کے عمل کی طرح دی گئی ہے کہ ایسے ہی منافق ہوتا ہے، منافق کا عمل لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑی نیکی کرتا ہے، یہ بڑی خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں بڑا کچھ دیتا ہے، لیکن جب قیامت کے دن لوگوں کے سامنے کھل کر آئے گا کہ اس کا ثواب یہ کہ اس کا جو اعمال تھے وہ کوئی کام نہیں آئے اس کے۔ تو اس بندے کی مثال ہے کہ جو اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ تو کرتا ہے لیکن اس کے بعد ہے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا جو عمل ہے نیکی والا صدقے والا وہ سارے کا سارا ضائع کر دیا جاتا ہے، وہ اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے دل کو جمانے کو، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ اس باغ کی طرح ہے جو ریتلی زمین پر ہو، اس پر زور کا پانی پڑا تو دگنے میوے لایا، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ پھر اگر زور کا پانی نہ پہنچے تو اوس کافی، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یہاں اس بندے کی مثال، اس کے عمل کی مثال بیان کی جا رہی ہے اس آیت میں کہ جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، صرف دکھاوے کے لیے نہیں،
لوگوں کی واہوائی حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو بلند سطح پر ہے اور بہترین زمین پر ہے۔ تو اب اگر اس کو تیز بارش ملے تو دگنے میوے لاتا ہے، اور اگر نہ بھی آئے تو فائدہ مومن کا صدقہ زیادہ کم ہو وہ اس کے لیے، کیونکہ اللہ عز و جل مال کی کثرت کو نہیں دیکھتا، اللہ عز و جل اخلاص اور رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ کس نے کس نیت سے اس کی راہ میں خرچ کیا ہے، کس نیت سے نیکی کی ہے۔ تو کیونکہ اللہ عز و جل سے تو کوئی چیز نہیں، انسانوں کے سامنے تو ہم چھپا لیتے ہیں اپنے دل کی حالت، کیونکہ انسان دل کی حالت نہیں جان سکتا، لیکن اللہ عز و جل دل کی حالت بھی جاننے والا ہے۔ اگر ہم نے 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہے تو اللہ جانتا ہے کہ کس نیت سے کیا ہے۔ اگر واقعی ہی اخلاص کی نیت ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی نیت ہے، تو وہ بندے کا 1 روپیہ بھی کل اس کی نجات کا سبب بن جائے گا۔ تو جب بھی خرچ کریں اللہ کی راہ میں اچھی نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اور چھپا کر، کیونکہ چھپا کر صدقہ کرنا یہ ظاہری صدقے سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ دونوں جائز ہیں، ظاہری صدقہ کرنا بھی جائز ہے، چھپا کر صدقہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن چھپا کر صدقہ کرنے کی فضیلت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ صرف بندے اور اس کے رب کے اندر معاملہ ہوتا ہے، اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کیا نیکی کی ہے، لیکن اس کا رب جانتا ہے، اور وہی رب ہے کہ جس نے کل اس کو اس کے عمل کی پتہ چلے یا نہ چلے، کیونکہ انہوں نے کوئی جزا نہیں دینی ان کو، اور کوئی جو ہے وہ اس کے والی جو چیز ہے یا کام آنے والی جو ذات ہے وہ اللہ عز و جل اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے، اور وہ تو ویسے ہی کے ساتھ خرچ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں، اور نیکی کرتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔